شاید وہ قرآن میں مانے نہ مانے، لیکن ہمارا جواب ہمیشہ جو اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن وہ غیر مسلم وہ قرآن میں نہیں مانتا ہے، تو جب میں جواب دیتا ہوں اس کی مذہبی کتابوں سے، چاہے بائبل ہو، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے گیتا ہو، تو وہ اس کتاب میں یقین رکھتا ہے تو اسے ماننا لازم ہے. مجھے ماننا لازم ہے لیکن اس کو ماننا لازم ہے، تو میں اس کے کتاب کا حوالہ دے کے اس سے ثابت کروں گا جو اسلامک نقطہ نظریہ ہے. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مذہبی نہیں ہے، وہی کوئی مذہب میں مانتا ہی نہیں ہے، نام کا ہندو ہوگا، ہو سکتا ہے نام کا کرسچن ہے، لیکن جو مذہب میں نہیں مانتے وہ اکثر مانتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس میں. تو میرا تیسرا جواب ہوگا سائنٹیفک طریقے سے، اور چوتھا ہوگا ریزن اور لاجک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اگر یہ آپ جواب یا اسلام کے شبہات کا جواب یہ چاروں لیول کے دیں گے تو ہائی چانسز ہے، ہائی ممکنات ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جواب سے سہمت ہوگا. اور جب آپ یہ غلط فہمیاں دور کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے بعد آپ 20 25 15 اچھی بات کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ اسے قبول کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹریٹجی دعویٰ کی ہے کہ آپ غلط فہمیاں دور کرو، اس کے دل کو صاف کرو، اس کے ذہن کو صاف کرو. ایک بار ذہن صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، تو وہ کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے آپ کی بات سنے گا. اور آپ دنیا میں کدھر بھی جائیے، چاہے یو ایس اے جائیے، یو کے جائیے، کینیڈا جائیے، یورپ جائیے، انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، کدھر بھی جاؤ، یہ 20 شبہات کامن ہے، سیم ہے. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے 1 یا 2 شبہات ایڈیشنل ہوں گے. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں ربا، انٹرسٹ بہت عام ہے، تو وہ کہیں گے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام کیوں ہے، وہ ایڈیشنل کوشچن ہے. لیکن وہ 20 کامن کوشچن سیم رہیں گے، وہ 20 غلط فہمیاں سیم رہیں گے، 1 یا 2 ایڈیشنل سوالات ہوں گے. اگر ہر مسلمان یہ 20 شبہات کے جواب چاروں لیول پہ یاد کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنٹیفک ایویڈنس کی روشنی میں، اور ریزن اور لاجک کی روشنی میں، انشاءاللہ وہ چاہے وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا پائے گا، لیکن اس کے دل میں جو نفرت ہے کم از کم وہ تو دور کرے گا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ تو دور کرے گا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلمان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، دعویٰ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ 20 سوالات کے جوابات آپ اگر میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے zakirnaik.com، آپ جوابات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویڈیو کیسٹ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ خالی ٹائپ کیجئے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ذاکر نائک، آپ کو ویڈیو آ جائیں گے. مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ذاکر نائک، ویڈیو آ جائیں گے انگلش میں. اسی لیے میں سارے شبہات کا جواب نہیں دوں گا، اسے کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ڈیٹیل میں کرنے کے. اسی لیے میں تقریر کرتا ہوں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقریر ہے. پارٹ 1 تقریباً پہلے
12 सवालात के जवाब है, 12 शुबहात के जवाब है, और पार्ट 2 में बाकी 8 और 2-3 एक्स्ट्रा के जवाब आते हैं। तो ये थी पहली स्ट्रैटेजी कि आप गलत फहमियों को दूर करो और इंशाअल्लाह वो गैर मुसलमान का जहन साफ हो जाएगा, उसका दिल साफ हो जाएगा और वो इस्लाम के पैगाम को खुले जहन से, खुले दिल से सुनेगा और हाय मुमकिनात है कि वो इस्लाम के अच्छाइयों को कबूल करेंगे। नंबर 2, दूसरी अहम स्ट्रैटेजी, या मैं कहता हूं मास्टर की फतावा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। ये आयत शुरू होती है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, लेकिन ये आयत कोई भी गैर मुस्लिम मजहब के लिए इख्तियार की जा सकती है। ये जो आयत है खुसूसन इसके पहले कहा गया कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, कहो यहूद और नसारा से, लेकिन ये आप दिगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी मजहब का हो, आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कहता हूं ये मास्टर की है, सारे ताले की चाबी है, एक चाबी जो सारे तालों को खोलती है, मैं इसे कहता हूं मास्टर की। अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहले बात क्या है? अल्लाह नाअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। बोला नुश्रिक बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और आपस में किसी और को अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न बनाए। कुल या अहले किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लू फकुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो नहीं माने तो आप शहादत दो कि मैं मुस्लिम हूँ। ये आयत मेरे नजदीक दावती मैदान की मास्टर की है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी। हम जब गैर मुसलमान से बात करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर हम गैर मुस्लिम से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है। जब मैं गैर मुसलमानों से पूछता हूं या कोई भी इंसान से कि कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, मैं उससे पूछता हूं कि आप ये मानते हैं कि कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से है? तो मुसलमान करेंगे बेशक हम मानते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। वो ईसाई कहेगा हम मानते हैं कि बाइबल खुदा की तरफ से है। वो यहूद कहेगा हम मानते हैं कि तलमूद तोरा अल्लाह की तरफ से है।
وہ ہندو کہے گا ہم مانتے ہیں کہ وید اور اپنشد خدا کی طرف سے ہے. وہ پارسی کہے گا ہم سمجھتے دھما پڑھ خدا کی طرف سے. تو ہر مذہب کے ماننے والا، ہر انسان جو خدا میں مانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی طرف سے ہے. تو میرا فارمولا ایک دم سمپل ہے. اس قرآن کی آیات کی بنیاد پہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، میں کہتا ہوں کہ ہم یہ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ساری مذہبی کتاب میں یکساں ہے، کم از کم اس کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کریں. جس میں ڈفرنس ہے، جس میں اختلاف ہے، وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، پرسوں ڈسکس کریں گے. آج ہم کم از کم اس بات کو مانیں کہ جو ساری مذہبی کتابوں، قرآن ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، وید ہو، اپنشد ہو، جو ان ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، وہ بات پہ ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ساری مذہبی کتاب کا، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت سی یکسانیت ہے. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کیا ہوں، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر میں کیا. کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے، اسلام اور ہندوازم میں کئی یکسانیت ہے. اور جتنے بھی یکسانیت ہے وہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی یکسانیت اور سب سے اہم یکسانیت ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. اور میں نے ایک تقریر کی ہوں، میں نے ایک تقریر کیا ہوں، میں تقریر کے بولنے، اس تقریر کے شروعات کے پہلے بولنے بھول گیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے. تو ہائی ممکنات ہے کہ میں اس تقریر میں غلطیاں کروں گا، اور امید ہے کہ آپ میری اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. میری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو میں صرف انگریزی میں کرتا تھا تقریر، لیکن لوگ نے جب اصرار کیا تو میں اردو میں تقریر کرنا شروع کیا. میں جانتا ہوں بہت غلطیاں ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب، اور میرا ایک فارمولا ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے، آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے. جو مذہبی، جس مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے. تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے، عیسائیت کو جاننے کے لیے کرسچن کو مت دیکھیے، ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب کے ماننے والے کو خود پتہ نہیں ان کا مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے. اسی لیے سب سے بہترین،
سب سے ऑथेंटिक, سب سے صحیح طریقہ مذہب کو جاننے کے لیے ہے اس مذہب کے سب سے ऑथेंटिक کتابوں کی تحقیق کیجیے. تو اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھیے, قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجیے. کرسچینٹی کو جاننے کے لیے, عیسائیت کو جاننے کے لیے عیسائی کو مت دیکھیے, کرسچن کو مت دیکھیے, بائبل کو پڑھیے, اس کی تحقیق کیجیے. ہندوازم کو جاننے کے لیے ہندو کو مت دیکھیے, وہ کیا عمل کر رہے مت دیکھیے. ہندو مذہبی کتاب وید اور اپنشد کا مطالعہ کیجیے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے, تو آپ مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے, وہ کیا کر رہے ہیں مت دیکھیے. آپ مذہبی کتابیں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اس کی تحقیق کیجیے. تو اس موضوع پہ میں نے ایک تقریر کیا ہوں, خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوں اسلام کے بارے میں, اسلام کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں, عیسائیت کرسچینٹی کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں, ہندوازم کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں, جوڈائزم کا کیا تصور ہے خدا کے بارے میں, پارسیزم کا کیا تصور ہے, سکھزم کا کیا تصور ہے. یہ لیکچر ڈیٹیل میں دیا ہوں. اور جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی, ایک وحی نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں, توراۃ, زبور, انجیل اور قرآن. توراۃ جو وحی نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, زبور وہ وحی ریولیشن جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ, انجیل وحی جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور آخری کتاب آخری وحی قرآن مجید جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں, مثال کے طور پہ صحف ابراہیم, تو اللہ نے ہر دور میں کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہے لیکن کئی کتابیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئی وہ صرف ایک وقت کے لیے محدود تھی, وہ تا قیامت تک نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا, اور اس کے بعد کوئی اور وحی اور کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پہ لیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے قرآن مجید, جو اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں. جتنے کتابیں پہلے آئی, جتنے وہی پہلے نازل ہوئی, کیونکہ وہ ایک وقت کے لیے محدود تھی اور سارے انسانیت کے لیے نہیں تھی. اسی لیے آج یہ جتنے بھی دیگر مذہب کی کتابیں ہیں وہ 100% محفوظ نہیں ہیں, لیکن یہ کتابیں بدلنے کے باوجود, ان کتابوں میں ملاوٹ آنے کے باوجود
ان ساری کتابوں میں وحدانیت ہے، ان ساری کتابوں میں خدا کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے۔ تو یہ کتابیں بدل جانے کے باوجود الحمدللہ یہ اہم میسج جو ساری کتابوں میں تھا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اس کا کوئی امیج نہیں ہے، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، یہ محفوظ ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں شارٹ کے اندر مختصر سا تھوڑا سیمپل پیش کروں گا کہ کیا یکسانیت ہے۔ پورا جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے۔ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے۔ میں اہم مذاہب کا ذکر کروں گا، اسلام اور یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم کا ذکر کروں گا شارٹ میں، مختصر۔ ہم جب ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اگر عام ہندو سے پوچھیں گے یہ سمجھنے کے پہلے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے، ہم عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کون کہیں گا 3 بھگوان، کون کہیں گا 100، کون کہیں گا 1000، کون کہیں گا 33 کروڑ 33 کروڑ 330 ملین خدا میں مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید اور اپنشد کو پڑھ چکا ہے، تو وہ ہندو کہے گا کہ ہندوازم میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ جو عام ہندو ہے وہ مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم، سب کچھ خدا ہے، وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، وہ پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، جانور خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے۔ تو ہندو، عام ہندو اور ہم مسلمان میں فرق ہے صرف کا۔ انگلش میں کہتا ہوں، ہندو کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with an apostrophe S۔ ہم مسلمان کہتے ہیں ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ، ایوری تھنگ از گاڈز، GOD with apostrophe S۔ سب کچھ خدا کا ہے۔ اور عام ہندو کہتے ہیں ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ تو عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، چاہے وہ پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے، سب کچھ خدا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، ایوری تھنگ از گاڈ، GOD with an apostrophe۔ تو فرق ہندو اور مسلم میں ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو ہم مٹا دیں گے، اگر یہ اپوسٹرفی ایس کے فرق کو ہم مٹائیں گے، تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ یہ فارمولا بہت آسان ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جب ہم ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی ہندو جو ہندو مذہبی کتاب کو جانتا ہے، سب سے اونچی کتاب میں نے کہا ہے وید اور اپنشد، لکھا ہوا ہے
छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 एकम विदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। स्वतः स्वतः उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 नाटस्य कसिच जनिता न जनिपा, उस खुदा का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, जिसके मानी है फोटोग्राफ, पेंटिंग, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पेंट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये पैगाम फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति,